اور لوگوں، اہل حدیث اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں کرتے، اہل حدیث اپنے مولوی کی بات نہیں کرتے، اہل حدیث اپنے مفتی کی بات نہیں کرتے، اہل حدیث اپنے کسی خطیب کی بات نہیں کرتے۔ مقام کیسا بھی ہو، جگہ کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، اسٹیج کیسا بھی ہو، صبح ہو یا شام ہو، یہاں ہو یا وہاں ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اہل حدیث کی تبلیغ میں، تبلیغ کے سلسلے میں اس کی زبان چلے گی، اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، واز نکلے گا، تقریر نکلے گی، یا رب کے قرآن کی نکلے گی یا محمد کی حدیث کی نکلے گی۔ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں جو قرآن حدیث میں موجود، دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرم تو یہی ہے ہمارا، اسی لیے ہمیں برا کہتے ہو نا، اسی لیے ہمیں گالیاں دیتے ہو نا، اسی لیے ہم پہ تنقید کرتے ہو نا، اسی لیے ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اچھال لو۔ لیکن کائنات تمہیں بتا رہی، کائنات تمہیں سنا رہی کہ حق کس کے پاس ہے۔ 1100 سال پہلے کی بات ہے، اور پیچھے چلو، میں تمہیں 1250 سال پیچھے لیے چلتا ہوں، 1250 سال پرانی بات سناتا ہوں۔ کیا خلیفہ ہارون رشید کا نام تم نے سنا ہوگا؟ خلیفہ ہارون رشید کے ذہن میں امام محمد بن عباس مصری کہتے ہیں، میں نے خلیفہ ہارون رشید سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، میرے دل میں ایک دن خیال آیا، سارے گروہ کہتے ہیں میرے پاس حق ہے، میرے پاس حق ہے، میرے پاس حق ہے، چلو آج ذرا تحقیق کرتے ہیں، آج ذرا میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس حق ہے، کس کے پاس جھوٹ ہے، کس کے پاس ہیلا بازی، لڑائی جھگڑے، علم کلام کس کے پاس ہے، دیکھتے ہیں یہ کفر کس کے پاس ہے۔ ان چیزوں کی تلاش کے لیے، 4 چیزوں کی تلاش کے لیے خلیفہ ہارون رشید نکلتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو تحقیق کے میدان میں قدم رکھتا ہے، جو تحقیق کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کو حقیقت کا علم ہو ہی جاتا ہے۔ مانے نہ مانے یہ اس کی قسمت ہے، تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کی قسمت ہے، لیکن اگر تحقیق کے میدان میں قدم رکھے گا، تحقیق کے میدان میں آئے گا، انشاءاللہ وہ حق کو پا کے جائے گا، حق کو سمجھ کے جائے گا، حق کو دیکھ کے جائے گا کہ کہاں ہے۔ آئیے ذرا تحقیق کے میدان میں قدم رکھ کے دیکھیے، آئیے ذرا تحقیق کے میدان میں آ کے دیکھیے، تمہیں حق کا پتہ چلے گا، تمہیں حق کا علم ہوگا، تمہیں حق کی خبر ہوگی کہ حق کس کے پاس ہے۔ فرمایا طلبت اربعۃ فوجدتها فی اربعۃ، میں 4 چیزوں کی تلاش کے لیے نکلا، 4 چیزوں کی تحقیق کے لیے نکلا کہ میں دیکھوں یہ 4 چیزیں کس کے پاس ہے، کس کس کے پاس ہیں۔ 4 چیزوں کی تلاش کے لیے نکلا، کہا میں نے فیصلہ کیا، سب سے پہلے میں کفر کی تلاش کے لیے نکلا، دیکھوں کفر کس کے پاس ہے۔ طلبت الکفر فوجدتہ فی الجہمیۃ، میں کفر کی تلاش میں نکلا، میں نے کفر کو جہمیہ کے پاس پایا، کفر کو جہمیہ کے اندر پایا۔ پھر میں طلبت الکلام والشغب، میں لڑائی جھگڑے، ہیلا بازی اور طرح طرح کے بہانے، چونکہ چنانچے والے لوگوں کی تلاش میں نکلا۔ فوجدتہ فی المعتزلۃ، میں نے معتزلہ میں یہ باتیں پائی۔ فرمایا طلبت الکذب، پھر میں جھوٹ کی تلاش میں نکلا۔ فوجدتہ عند الرافضۃ، فرمایا پھر میں جھوٹ کی تلاش میں نکلا، جھوٹ میں نے رافضیوں کے پاس پایا۔ طلبت الحق، آج میں حق کی تلاش کے لیے نکلا کہ میں دیکھوں حق کس کے پاس ہے، حق کی تلاش کے لیے نکلا۔ فوجدتہ مع اصحاب الحدیث، لوگوں میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے حق پایا تو اہل حدیث کے پاس پایا۔
1250 سال پرانی بات ہے، 1250 سال پرانی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے حق کس کے پاس پایا؟ اہل حدیث کے پاس پایا۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے نا۔ آج قرآن اور حدیث کس کے پاس ہے؟ لوگوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ پیدا کر کے قرآن حدیث کو چھلکے اور پھوگ بنا کے باہر پھینک دیا ہے۔ ان کے ہاں قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہی، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آج بھی اگر ان کے ہاں قرآن اور حدیث، قرآن کی کوئی آیت اور حدیث کوئی ایسی آ جائے جو ان کے امام ان کے قول کے خلاف ہو، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو اپنے امام کے قول کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کو چونکہ چنانچے میں لا کر اپنے امام کے قول کو مقدم بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، کائنات میں ایک ہی گروہ ہے جس کے پاس آج قرآن و حدیث اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں جناب محمد اپنے ابو بکر کو عطا کر کے گئے، عمر کو دے کر گئے، عثمان کو دے کر گئے، علی کو دے کر گئے، صحابہ کو عطا کر گئے۔ وہ قرآن و حدیث آج اسی طرح اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اہل حدیث کے پاس موجود ہے۔ اہل حدیث اس سچے قرآن و حدیث کو اسی انداز میں، اسی طرح سچا اور سچا کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اپنے نہیں بیگانے بھی ان کو مانتے ہیں، یہی وجہ ہے اپنے نہیں بیگانے بھی ان کی عزت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے اپنے نہیں بیگانے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور بیگانے بھی ان کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں آؤ ہم کو گالی دینے والوں، ہم پہ تبرہ کرنے والوں، ہم پہ کیچڑ اچھالنے والوں، ہم پہ تنقید کرنے والوں، ذرا اپنے بڑوں سے تو پوچھ لو ہمارے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اپنے بڑوں سے تو سوال کر لو ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ آؤ یہ بڑا تمہارا بڑا ہے، یہ بڑا تمہارا بڑا ہے، اور وہ بڑا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں ابو حنیفہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا مسلک حنفیت پروان نہ چڑھتی، اگر یہ نہ ہوتا تو مسلک حنفیت دفن ہو چکی ہوتی۔ آؤ یہ وہ ہے جس کو ابو یوسف کہتے ہو، قاضی ابو یوسف نے کہا، آؤ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں خرج ابو یوسف القاضی یوما علی الباب۔ اصحاب الحدیث، قاضی ابو یوسف ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، دروازے پر ایک اہل حدیث کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اور بولو اہل حدیث ہو، کس کو دیکھا؟ اہل حدیث کو دیکھا۔ آج لوگ اہل حدیث کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، آج اہل حدیث کو دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آج اہل حدیث کو دیکھ کر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، آج اہل حدیث کو دیکھ کر وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے بڑوں کا وتیرہ دیکھو، ان کے بڑوں کا عمل دیکھو کہ اپنے دروازے پر ایک اہل حدیث کو دیکھا، ایک اہل حدیث پر ان کی نگاہ پڑی، اس کو دیکھ کر غصے میں آنے کی بجائے، اس کو دیکھ کر گالیاں دینے کی بجائے، اس کو دیکھ کر اس پہ تنقید کرنے کی بجائے، اس کو دیکھ کر ان پہ کیچڑ اچھالنے کی بجائے قاضی ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ فقال ما علی الارض خیر منکم۔ اہل حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں او اہل حدیث تو کتنا خوش قسمت ہے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں روح زمین پر تم جیسا موجود ہی کوئی نہیں ہے، تم جیسا روح زمین پر موجود، تم سے بہتر، تم سے افضل، تم سے اعلیٰ، تم سے بلند و بالا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اہل حدیث کی عظمت کا، اہل حدیث کی رفعت کا، اہل حدیث کی معرفت کا، اہل حدیث کی بلندی کا تیرے بڑے اعلان کر رہے، اعلان نہیں اقرار کر رہے ہیں، تو ان کو گالیاں دیتا ہے۔ بھائی گالیاں دے لے، بھائی تبرہ کر لے، بھائی کیچڑ اچھال لے، ہم یہ بات گلی گلی کہیں گے، ہم یہ بات کوچے کوچے کہیں گے، بستی بستی کہیں گے، گالیاں برداشت ہیں، ہمیں طعن و تشنیع برداشت ہے، ہمیں تنقید برداشت ہے، لیکن سن لو اہل حدیث مر جائیں گے، اہل حدیث مٹ جائیں گے، اہل حدیث ختم ہو جائیں گے، لیکن اہل حدیث قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑیں گے۔
کتاب و سنت کی تبلیغ کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن و حدیث کے بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں یہ قرآن حدیث کی بات آئے گی سینہ ٹھوک کے کہیں گے، میرے رب کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، محبوب کی بات کو لوگوں کو سنائیں گے، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، دوسروں کو عمل کروائیں گے۔